وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، استاد نے جب پڑھایا تو کہا اے عبد القادر مجھے جتنا آتا تھا میں نے پڑھا دیا، تمہاری پیاس زیادہ ہے، اس وقت بغداد مرکز ہے، وہاں جاؤ، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جا کے علوم کی تکمیل کرو۔ ماں کے پاس آئے، استاد کی بات بتائی، ماں نے کہا بیٹا تیاری کرو، حالانکہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو لیکن میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، شوق سے جاؤ۔ ماں نے ایک کرتا سیا، ماں کے پاس 80 دینار تھے سونے کا سکہ، 40 دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے، 40 غوث پاک کے کرتے میں اندر کی طرف ٹانکے لگا کے سی دیے، کرتا پہنا دیا، بیٹے کو چوما رخصت کرتے ہوئے، فرمایا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی اونچی کہیے، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ ماں جی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں، فرمایا میری طرف دھیان نہ دینا، اب میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میرا سر جھک جائے، میرا شرم سے سر جھک جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا، دھیان سے پڑھائی کرنا۔ ماں نے رخصت کیا، قافلے کے ساتھ چلے گیلان سے ہمدان، ہمدان سے آگے جنگل کا سفر تھا، ڈاکوؤں کا سردار، کتابوں میں نام احمد بدوی لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ محمد کہتے ہیں، واللہ عالم، بہک گیا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کو لوٹنا، وہ 60 ڈاکو تھے، اس قافلے پر ٹوٹ پڑے، جس کے پاس جو تھا چھین لیا، چیخو پکار۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، دیکھا بڑا پیارا چہرہ ہے، مونچھیں داڑھی ابھی نکل رہی ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، کیا نام ہے؟ جی عبد القادر، کچھ ہے؟ جی ہے، کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا، اس کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے 40 دینار ہے، پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میں میرے کپڑوں میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا کہ مجھے شاید بے وقوف بنا رہا ہے۔ سامان جمع ہو گیا، قافلے والے رو رہے تھے، قافلوں کے جو سارے لٹ گئے تھے لوگ، ادھر وہ ڈاکوؤں کا سردار سارے سامان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیوں بھائی سب کچھ ہو گیا؟ جی ہو گیا جی۔ وہ ایک نے کہا جی ایک لڑکا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا، کہہ رہا 40 دینار ہے، لگتا تو نہیں ہے، ان کا بلاؤ اس کو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے مگر اللہ کے ولی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، چہرہ دیکھا بڑا متاثر ہوا۔ کیا نام ہے؟ جی عبد القادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی گیلان سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟ فرمایا سچ کہہ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ جی کپڑوں میں۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ ٹانکے کھولے تو 40 دینار نکل آئے۔ وہ دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور تم خود بتا رہے ہو؟ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بات نکلی تھی اللہ کے ولی کے منہ سے، سیدھی جا کے اس کے دل پر لگی۔ ہر ایک کے منہ میں اتنا اثر نہیں ہوتا، لفظ وہی ہوتے ہیں مگر کس کے منہ سے نکلے، سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی۔ بس وقت آیا تھا اس کا، کہنے لگا عبد القادر تو ماں سے وعدے کو نہیں بھولا اور میں رب سے وعدے کو بھولا ہوا ہوں؟ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا چوری چکاری کرتے ہوئے، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے، تو ابھی ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہے، تو اس کا اتنا خیال کر رہا ہے؟ میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا اور میں بھولے ہوئے ہوں۔ بس غوث پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پر اثر کر گئی، کہنے لگا یہ اپنے 40 دینار پکڑو،
میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف کرے، آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اکیلے کا نہیں، سب کا سامان واپس کر۔ سب کا سامان اس نے واپس کر دیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا مجھے اکیلے کے لیے دعا کر رہے ہو، ساتھی کہنے لگے اس کی وجہ سے ہم چوری کرتے، اسی کی کہنا مانتے ہیں، تو جب یہ توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، ہم سب کے لیے دعا کرو۔ آپ نے دعا فرمائی، ادھر دعا ہوئی ادھر ان کی تقدیر بدل گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ یا آج بھی وہ غوث پاک کے پڑوس میں وہی سردار دفن ہے، اسی بغداد میں آپ کے پڑوس میں ہی دفن ہے۔ دنیا اس کو اب ولی اللہ پکارتی ہے۔ توبہ کی اس نے اور ولی بن